انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ اکبر، مخلوط نطفے سے حضرت انسان کی تخلیق کی۔ اس سورۃ الدہر کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ تو کہا کہ ہم نے انسان کی مخلوط نطفے سے تخلیق کی۔ تو کیوں تخلیق کی؟ کسی چیز کی تخلیق کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، جس کو ہماری اصطلاحی زبان کے اندر علت غائی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، تو جب گلاس کی تخلیق کرنے لگے تھے تو اس کے ذہن میں تھا نا کہ اس سے مشروب جو ہے وہ پیا جائے گا۔ یہ ڈبہ جس نے بنایا ہے تو اس کا ڈیزائن کرتے اس کے ذہن میں اس کا مقصد ملحوظ تھا۔ جس نے یہ ڈائس بنایا ہے تو اس کے ذہن میں ساری چیزیں ملحوظ تھی۔ جس نے یہ کیمرہ ایجاد کیا ہے تو اس کے مقاصد اس کے ذہن میں تھے۔ جس نے یہ لائٹ بنائی ہے اس کے ذہن میں اس کے مقاصد تھے۔ تو یار یہ کیمرہ، یہ پنکھا، یہ لائٹ، یہ مائکروفون، یہ گلاس، یہ ٹشو کا ڈبہ، اور حتیٰ کہ یہ ٹشو جس نے بنایا ہے اس کے ذہن میں بھی اس کا مقصد تھا۔ تو جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے بے مقصد ہی بنا دیا ہے۔ تو اس خالق نے حضرت انسان کو بنایا تو بے مقصد نہیں بنایا۔ تو کہا کہ ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کو پرکھیں، اس کو امتحان گاہ میں ڈالیں۔ اس لیے انسان کے لیے، انسان اگر اس نقطے کو سمجھ جائے کہ یہ دنیا میرے لیے امتحان گاہ ہے تو اس کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور وہ اپنے کام پہ لگ جائے۔ وہ اس پریشانی میں رہتا ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہے، اس کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ یہ پریشانی کیوں ہے۔ حالانکہ اس کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پریشانی کیوں ہے، اس کو یہ ہونا چاہیے کہ اس پریشانی سے مجھے آگے سے ایکٹ کیا کرنا ہے اور اس کا میں نے کس طرح سے جواب دینا ہے جو میں اپنے رب کے حضور سرخرو ہو سکوں۔ لیکن وہ بس پہلے تو اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور وہ اس پریشانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ میرے لیے کیوں ہے، اور جو اصل مقصد تھا اس کے نتیجے میں کہ یہ اس پر حقیقی تاثر کیا دیتا ہے، تو بعض اوقات سارا وقت اس کا ان چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جس مقصد کے، یہ پانی، اس گلاس کو کیسے کیوں بنایا گیا تھا کہ اس میں پانی ڈالا جائے، تو جب یہ بن کے تخلیق ہو کے سامنے آ گیا تو کوئی جگ لے کر آئے اس میں پانی ڈالنے کے لیے تو یہ آگے سے شور غل شروع کر دے۔ اور حالانکہ اس کا مطلب تھا کہ پانی کو محفوظ رکھنا، اس کو اس کی مناسب حرارت جو اس کی صلاحیت ہے اس سے زیادہ تو اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اس کے مطابق جو ہے، تو یہ الٹا شور غل وہ کر دے جو کام ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ یہ کیمرہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ تصویر کھینچے، یہ ویڈیو بنائے، اور یہ وہ کام کرنے کی بجائے الٹا یہ اس پہ احتجاج کرے کہ یہ کیوں مجھے کام دیا گیا۔ نیتلی تخلیق اس لیے تھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اس کی مقصد تھا زندگی کا کہ یہ ان امتحانات سے گزرے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ پھر کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو اس کو ذہنی طور پہ آمادہ ہونا چاہیے۔ ساری زندگی اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھے تخلیق کیوں کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ یہاں سورہ الملک میں بھی ہے، الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کو کیوں پیدا کیا گیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ پرکھے، آزمائش کرے، امتحان لے، اختبار کرے تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ یہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور وہاں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمع و بصر کا نور عطا کیا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی قوتیں عطا کی ہیں، اس کو فہم و ادراک کے اجالے دیے ہیں، اس کو شعور کا اجالا عطا کیا ہے۔ تو اس کو اپنے مقصد کی طرف توجہ کرتے، سب سے پہلے اپنے مقصد کی وہ جو ہے وہ ازبر ہونا چاہیے۔ مقصدیت جب ازبر ہوگی تو پھر دوسرے مرحلے آسان ہوتے ہیں۔ جب وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کر رہا جس کے لیے وہ تخلیق کی گئی، تو پھر اگلا مرحلہ تو جو ہے وہ
یہ وہ ATM مشین ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو دبائیں تو وہ سسٹم چیز کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم قبول نہیں کر رہا ہوتا، یا تو خراب ہے، اگر وہ خراب نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ کچھ چیز آپ مس کر رہے ہیں جس سے وہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قبول ہی انسان نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہم سمجھے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں جو سمجھانے والے تھے انہوں نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں تھا کہ میاں تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ قرآن نے تو کوئی چیز مبہم نہیں رکھی، قرآن نے تو ایک ایک چیز کھل کے واضح، دو ٹوک، جس طرح دو سے دو کو ضرب دیں تو حاصل ضرب 4 آتا ہے، اس طرح ہماری زندگی کے مقاصد کو بالکل واضح بیان فرمایا ہے۔ اب موت و حیات کی تخلیق کیوں ہوئی؟ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ اس لیے پیدا کیا موت و حیات کو تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں پرکھا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بچا لاتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہوگا کہ تم نے مرنا ہے تو پھر تم اپنی مختصر زندگی کو با مقصد بنانے کی کوشش میں لگ جاؤ گے، لیکن اگر تمہیں یہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے تو پھر اپنی زندگی کو پھر اپنی خواہش کے مطابق گزارو گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی دائمی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقی عزتیں اسی کے پاس ہیں، اور وہ جس کو چاہے عزتوں سے نوازتا ہے اور بخشنے والا ہے۔ مطلب یہاں بخشش کا ذکر کیوں آ گیا؟ جو غوث الآیا ہیں، جو آیات کا آخر میں اللہ تعالیٰ کے کوئی 2 صفاتی نام آ جاتے ہیں، غوث الآیا، آیت کے جو سر ہوتے ہیں آخر میں، اس کا ما قبل سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بات کر کے دوسری جگہ کوئی اور بات کرتی، چونکہ یہ ایک تسلسل ہوتا ہے، اور اس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی ایک ربط ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ تو انگور کے پتوں کا کفن اس لیے دیے جانا ہے کہ مرنے والا مے خار ہے، کوئی تعلق بنتا ہے نا انگور کے پتوں کا، اس لیے جو ہے وہ اگر وہ مے خار نہ ہوتا تو کسی پتوں کا بھی کفن اس کو دے دیا جاتا۔ تو شاعر نے یہاں اتنا خیال رکھا ہے کہ مرنے والا مے خار ہے تو لہذا کفن انگور کے پتوں کا ہونا چاہیے۔ تو غوث الآیا ما قبل اور ما بعد کی جو ہے وہ مطابقت میں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان کوشش کرے لیکن اس کے باوجود انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، تمہارا خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے، کوتاہی ہو گئی کوئی بات نہیں، وہ غفور ہے، وہ معاف کر۔ نیتوں میں بری نہیں نہ دلوں میں بری میں، میرے حضرت کا ایک شعر ہے پنجابی کا، دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، گناہ میں تو ہو جاندے لاچاریاں۔ یعنی میں اندر سے بھی برا نہیں ہوں اور میں نیت سے بھی برا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر گناہ ہو جائیں تو وہ لاچاری ہے۔ تو یہی تو بیان فرمایا گیا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ عزیز بھی ہے اور وہ غفور بھی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے بنائے 7 آسمان اوپر نیچے۔ اللہ اکبر۔ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، ارشاد فرمایا کہ تمہیں نظر نہیں آئے گا رحمان کی تخلیق میں، اس کی آفرینش میں، اس کے پیدا کرنے میں کوئی تفاوت، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا آسمان تخلیق فرمایا لیکن تمہیں اس میں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ ایک اسلامک سینٹر تعمیر ہو رہا ہے، تو میں آج ہی دوپہر کو دیکھنے اس کو گیا، تو میں نے 8 7 10 جگہوں پر ان کو نشاندہی کی، میاں یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ حالانکہ میں کوئی شعبے کا شخص نہیں ہوں، لیکن میں ایک چیز کو بنظر غور دیکھوں تو 5 7 غلطیاں میں نکال لیتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ 2 یا 3 کنال پر جو کنسٹرکشن ہوئی ہو اس کو میں غور سے دیکھوں، اسی طرح آپ کا بھی یہ حال ہے۔ اور یہ 2 4 کنال پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی، یہ آسمان تکراں تا بکراں پھیلا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت انجینئروں کو بھی دی ہے، یہ باریک بینوں کو بھی دی ہے، یہ کائنات کے ہر شخص کو دی ہے۔ کہا ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو، کوئی فرق تمہیں کہیں دکھائی دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں خدا کی تخلیق کے اندر کوئی تفاوت دکھائی
نہیں دے گا۔ فرج البصر، اچھا پھر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ لو، ایک دفعہ دیکھ